بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ جی تو میرے ساتھیوں، سب سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب، جس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوگی اور ہم اسی طرح کی مزید دلچسپ کہانیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ آگے ہم جانیں گے کہ کیا جیل کی چار دیواری میں بتائے گئے یہ لمحات انسپکٹر شہزاد کی زندگی کے آخری لمحات تھے، یا زندگی انسپکٹر شہزاد کے ساتھ کوئی اور ہی کھیل کھیلنے جا رہی تھی۔ تو چلیے جانتے ہیں ٹائیگر کے دوسرے حصے میں تھی کہ وہ ان آبکاریوں کو کس طرح روکنے میں کامیاب ہو رہا ہے جن کی وجہ سے اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ ٹکیا کی وجہ سے اس کی زبان چل ہو گئی اور اب وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ ٹکیا اس کی زبان کے نیچے دبی ہوئی ہے یا تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گئی ہے۔ ایک بار اس کا ہاتھ غیر ارادی طور پر اٹھا، لیکن اسے فوراً ہی اسے گرا دیا۔ وہ کسی کو اس ٹکیا کی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تھوک اور ٹکیا کی طرف سے توجہ ہٹا لی اور سوچنے لگا کہ وہ ایک قانون کا محافظ تھا، لیکن اب قانون اور ملک بھر کے قانون نافذ کرنے والے اس کے دشمن ہو گئے۔ چیئر روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کھلے دروازے میں قدم رکھ چکا تھا۔ اب وہ ایک ایسے کمرے میں تھا جہاں موت کا بسیرا تھا۔ وہ خود بخود موت کی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے زندگی میں یہ سوچا تک نہ تھا کہ کبھی ایسا موقع بھی آئے گا وہ یوں بے دھڑک بجلی کی کرسی پر بیٹھ سکتا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ باندھ کر اپنی گود میں رکھ لی۔ اگر محافظوں میں کسی کو اس بات کا علم ہوتا کہ شہزاد کے بازوؤں کو زبردستی ادھر ادھر نہیں کیا جا سکتا تو شاید وہ اسے بے ہوش کر کے چیئر روم تک لاتے، لیکن شہزاد تو خود بخود ان کی محنت بچا رہا تھا۔ وہ جو کچھ چاہتے تھے شہزاد خود بخود ویسا ہی کرتا جا رہا تھا۔ اسے پیشاب کی شدید دھاجت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے سر کے بالکل اوپر ایک ایگزاسٹ فین گھوم رہا تھا اور اس کی بھنبھناہٹ بڑی خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ کرسی کے اطراف میں دونوں محافظ ایستادہ تھے۔ شہزاد نے دونوں ہاتھ کرسی کے بازوؤں پر رکھ لیے اور محافظوں نے اس کی کلائیاں دھاتی پٹیوں سے کس دیں۔ پھر اس کے سینے پر بھی ایک دھاتی پٹی باندھ دی گئی اور دونوں محافظ ٹانگوں کو شکنجے میں کسنے لگے۔ شہزاد اس انداز میں خاموش بیٹھا رہا جیسے وہ ان کی مدد کر رہا ہو۔ اب تک اس نے ایک بار بھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس سے اندازہ ہوتا کہ وہ موت سے خوفزدہ ہے۔ ہر محافظ اسے تعریفی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جیلر کی آنکھوں میں بھی اس کے لیے احترام کے جذبات تھے۔ ایک محافظ نے شہزاد کے سر پر فولادی ہڈ پہنا کر اس کی گردن کو شکنجے میں جکڑ دیا۔ قیدی اب گردن کو حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ اسے ایسی کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ صرف زبان کو حرکت دینا چاہتا تھا اور جبڑے بینچے ہوئے ہونے کے باوجود وہ زبان کو متحرک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر لی اور زبان کے نیچے سے ٹکیا اس کے دانتوں میں پہنچ گئی۔ فولادی ٹوپی میں کئی پٹیاں تھیں، انہیں باری باری کس دیا گیا۔ پھر ایک پٹی کو کھینچ کر باندھ دیا گیا تو شہزاد کا سر کرسی کی پشت گاہ سے ٹک گیا اور اسے اپنی پیشانی پر دھاتی پٹی کا شدید دباؤ محسوس ہوا۔ اس کی کن پٹیاں سلگ اٹھی۔ شہزاد نے ٹکیا کو دو داروں کے درمیان زبان کی مدد سے پھنسا لیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ دانتوں کو ٹکیا میں پیوست کر کے اس کو کاٹ دیا جائے۔ اس نے پوری قوت سے ٹکیا کو دانتوں تلے دبایا۔ اس دوران میں منہ تھوک سے بھر گیا۔ اس نے تھوک نگلا تو لاب کے ساتھ ٹکیا بھی اس کے حلق میں اتر گئی۔ اسے اپنی گردن کے عقبی حصے میں شدید ٹھنڈک کا احساس ہوا، جیسے موت نے اپنا ٹھٹرا ہوا پنجہ اس کی گدی پر رکھ دیا ہو۔ ٹکیا جیسے ہی معدے میں پہنچی، شہزاد کو ایک شدید گرمی کا احساس ہوا اور پھر ہر احساس یکسر ختم ہو گیا کہ اسے موت سے ہمکنار کرنے کے لیے بجلی کی کڑک پر بٹھایا گیا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ حیران تھا کہ ابھی تک اسے برقی رو کا جھٹکا کیوں محسوس نہیں ہوا۔ اس نے آنکھوں کی گردش سے ماحول کا جائزہ لیا۔ محافظ خاموش کھڑے تھے جیسے پتھر کے مجسمے ہوں۔ سامنے جیلر تھا، اس کے پیچھے ایک منسٹر کے ساتھ سخت چہرے والا ایک اور شخص بھی نظر آ رہا تھا جو انسپکٹر شہزاد کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ کیا تم زندگی کے ان آخری لمحات میں کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جیلر نے کہا۔ شہزاد نے سر کو منفی جنبش دینا چاہی لیکن ناکام رہا۔ اسے کرسی پر بٹھا کر گویا مکفل کر دیا گیا تھا۔ وہ ذرا سی حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حیران تھا کہ جسم کی یہ مفلوج حالت آہنی پٹیوں کی وجہ سے ہے یا اس ٹکیا کی مرہون منت ہے جو اس نے پر اسرار درویش سے حاصل کی تھی۔ دفعاتاً نرم نرم گرم گرم اندھیرے نے اس کے حواس کو نگلنا شروع کر دیا۔ بجلی کی کرسی کو کنٹرول کرنے والا احمد سوئچ بورڈ کے سامنے بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ وہ اس سیاہ بالوں والے شخص کو بالکل بھول گیا تھا جسے شہزاد کی موت کا منظر دیکھنے کی خاص طور پر اجازت دی گئی تھی۔ اس نے جیلر کی طرف دیکھا جس کا ایک اشارہ اس کے دائیں ہاتھ کو میکانیکی انداز میں حرکت کرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ یہ پہلی موت تھی جس کا منظر جیل کے چند ذمہ دار افراد دیکھ رہے تھے اور وہاں کوئی اخباری نمائندہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ چند اخباری نمائندے خصوصی طور پر مدعو کیے جاتے تھے اور اگلے روز ان کی جمائی ہوئی سرخیاں جیل کی ذمہ دار افراد کی کارکردگی کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتی تھیں۔
اس کا مطلب تھا کہ اگلے روز شہزاد کی موت کے بارے میں ایک غیر معمولی سی خبر شائع ہوگی جس میں کسی شخص کی کارکردگی کو نہیں سراہا جائے گا۔ جیل سپرنٹینڈنٹ بالکل بے حس و حرکت تھا، اس کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے وہ دانستہ طاہر کر رہا ہو، یا پھر ممکن ہے احمد کے لیے وقت کی رفتار تھم گئی تھی۔ شہزاد کا جسم بھی ساکت تھا، اس نے باغور دیکھا، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ بے ہوش ہو گیا ہو، اس کی آنکھیں سختی سے بند تھیں اور ہاتھ پیروں میں ذرا سی بھی اینٹھن محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ کنٹرول آفیسر نے سوچا کہ وہ بھی چند لمحے بعد اس مدہوش آدمی کو چونکا دے گا۔ پہلے تو خفیف سی برقی رو اس کے جسم تک پہنچے گی، پھر برقی رو کا شدید جھٹکا لگے گا، برقی رو پوری قوت اس کے جسم میں سرایت کر جائے گی اور اس کی رگوں میں دوڑتا ہوا خون جل جائے گا، گوشت جلنے کی بو پھیل جائے گی اور دفاتن جیلر موت کی کرسی سے ایک قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے کنٹرول روم کی طرف دیکھا اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ احمد کا ہاتھ تیزی سے اٹھا اور ایک سوئچ کی طرف بڑھ گیا۔ برق آفرین کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ شہزاد کا جسم برقی رو کے جھٹکے سے اچھل پڑا، وہ تشنج کی سی حالت میں نظر آیا۔ جیلر نے دوبارہ سر کو اس بات میں حرکت دے کر اشارہ کیا۔ احمد نے دوسرا سوئچ بھی آن کر دیا۔ شہزاد کا پورا جسم کرسی سے اٹھا ہوا محسوس ہونے لگا، اس کا منہ ماہی بے آگ کی طرح کھل گیا اور کمرے میں گوشت جلنے کی چران محسوس ہونے لگی۔ اس نے سوئچ کو آف کر کے مشین بند کر دی، تب اسے احساس ہوا کہ کمرے میں کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی موجود تھا۔ اس نے چونک کر دیکھا لیکن سیاہ بالوں والے شخص کا کہیں نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے شہزاد کو موت سے ہمکنار کرنے میں تھوڑی سی دشواریاں ہوئی تھیں، اس لیے وہ سوچ رہا تھا کہ پہلی فرصت میں مشین کا جائزہ لے کر اس گڑبڑ کو درست کر دے گا۔ اس نے شیشے کے پردے کی طرف دیکھا، شہزاد کا جسم پرسکون انداز میں کرسی کی گہرائی میں ڈوب رہا تھا، اس کا سر خفیف سا دائیں طرف ڈھلکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ محافظوں نے اس کے مردہ جسم کو شکنجوں سے نکالا، ڈاکٹر تیزی سے بڑھا، اس نے اسٹیتھوسکوپ کا لگا کر معائنہ کیا اور اسباب میں سر ہلا کر شہزاد کی موت کی تصدیق کر دی۔ جیلر نے ایک کاغذ پر اس سے دستخط کروائے اور ڈاکٹر تیز سے چلتا ہوا چیئر روم سے باہر نکل گیا۔ تحقیقاتی سینٹر کی ملازمین نے جیلر کی اجازت سے فوراً ہی لاش حاصل کر لی۔ انہوں نے شہزاد کی لاش کو نہایت آہستگی سے ایک اسٹریچر پر رکھا اور اتنی تیزی سے راہداری میں اسٹریچر کو دوڑنے لگے کہ ان کا یہ انداز دیکھنے والوں کو حیرت زدہ کیے بغیر نہ رہ سکا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ لاش کو جلد از جلد کہیں پہنچا دینے کے لیے بے قرار ہوں۔ انہوں نے شہزاد کے دونوں ہاتھوں کو اس کی ناف پر آر پار کر کے رکھا تھا، لیکن اسٹریچر کی تیز رفتاری کی وجہ سے لاش کے دونوں ہاتھ پہلوؤں میں جھولنے لگے اور دور سے یوں محسوس ہونے لگا کہ جیسے شہزاد کی لاش غوطہ لگانے کی تیاری کر رہی ہو۔ تحقیقاتی مرکز کے ملازمین نے اس کی بازوؤں کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اسٹریچر کو دوڑاتے رہے، حتیٰ کہ وہ ایک ایمبولینس کے قریب پہنچ گئے۔ ایمبولینس کا عقبی دروازہ کھلا ہوا تھا، دونوں ملازمین نے اسٹریچر کو اٹھایا، اسے عقبی حصے میں دھکیل دیا، فوراً ہی دروازہ بند کر دیا گیا۔ عقبی حصے کی تمام شیشوں پر سیاہ پردے سے پڑے ہوئے تھے۔ ایمبولینس کے عقبی حصے کے ایک تاریک کونے میں وہی سیاہ بالوں والا شخص دبکا ہوا تھا جو بجلی کی کرسی کے آپریٹر کے کمرے میں شہزاد کی موت کا منظر دیکھنے آیا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے اپنے اوپر پڑا ہوا کمبل ایک طرف پھینکا اور اسٹریچر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایک سرنج تیار تھی، بائیں ہاتھ سے اس نے ایمبولینس کے چھت پر لگے ہوئے ایک بٹن کو چھیڑا۔ ایمبولینس کا اوپری حصہ فوراً ہی روشن ہو گیا، لیکن سیاہ بھاری پردوں کی وجہ سے روشنی کی ہلکی سی کرن بھی باہر سے نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ سیاہ بالوں والا آدمی شہزاد کی لاش پر جھک گیا اور اس نے جیل یونیفارم کی قمیض کو چاک کر کے اتار دیا۔ اس نے شہزاد کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کی انگلیاں نہایت مہارت سے اس کے سینے پر چلنے لگیں، حتیٰ کہ پانچوں پسلی پر اس کی انگلیاں بے حس و حرکت ہو گئیں۔ اس نے سرنج جھکائی اور لاش کے دل میں گاڑھا سیال اتارنے لگا۔ اس کا ہاتھ آہستہ آہستہ دباؤ ڈالتا رہا حتیٰ کہ سرنج خالی ہو گئی۔ اس نے سوئی لاش سے کھینچ لی اور معمولی سے زخم کو بائیں ہاتھ کے انگوٹھے سے دبا لیا۔ سرنج اس نے ایک طرف بے پرواہی سے اچھال دی، پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمبولینس کی چھت سے آکسیجن ماسک اتار لیا۔ جیسے ہی ماسک اپنی جگہ سے ہٹا، اس کے کانوں سے آکسیجن کی سرسراتی ہوئی آواز ٹکرانے لگی۔ شہزاد کی لاش کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، اس نے ماسک لاش کے چہرے پر لگا دیا۔ اب وہ شخص بے چینی سے اپنی دستی گھڑی کو گھور رہا تھا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد اس نے گھڑی سے نگاہ ہٹائی اور لاش کے سینے سے کان لگا لیا۔ چند ہی لمحے بعد اس کے ہونٹوں پر تمانے سے بھرپور مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے شہزاد کے منہ سے آکسیجن ماسک ہٹا لیا اور اسے واپس جما کر گیس کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے ڈرائیور کی عقبی کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ ایمبولینس کا انجن فوراً ہی بیدار ہو گیا اور گاڑی تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی۔ جیل سے 15 میل دور ایمبولینس سڑک کے کنارے خفیف سے دھچکے کے ساتھ رک گئی۔ ایک ملازم جس نے تحقیقاتی مرکز کی وردی اتار کر سادہ لباس پہن لیا تھا، فرنٹ سیٹ سے اترا اور ایمبولینس کے عقبی حصے کی طرف آیا۔
پھر اس نے سڑک کے کنارے کھڑی دوسری کار کی طرف دیکھا۔ اس کار کے پہلو سے ایک شخص ٹکا ہوا سرسری انداز میں سگریٹ کے کش لگا رہا تھا۔ ایمبولینس سے اترنے والے شخص پر نگاہ پڑتے ہی اس نے سگریٹ پھینک کر جوتے کے تلے سے کچل دیا اور چابیوں کے گچھے کو انگلی کے گرد گھماتے ہوئے دوسرے شخص کی طرف اچھال دیا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا ایمبولینس کے عقبی دروازے سے پہنچا اور دستک دے کر جواب کا انتظار کرنے لگا۔ میں سرگوش ہوں، دروازہ کھولو۔ کچھ دیر بعد اس نے بلند آواز میں کہا۔ دروازہ ایک دم کھل گیا۔ وہ چیتے کی سی پھوٹی سے عقبی حصے میں سوار ہو گیا۔ سیاہ بالوں والے شخص نے دروازہ بند کر دیا اور سرگوش نے لاش کے قریب ہی بیٹھنے کی جگہ بناتے ہوئے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ کیا رہا؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہی ہوا، سیاہ بالوں والے شخص نے جواب دیا۔ اس دنیا میں سبھی کچھ مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، سرگوش نے سرد لہجے میں کہا۔ سب کچھ مرضی کے مطابق کبھی نہیں ہوا کرتا۔ یہ کہہ کر وہ لاش کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ ایمبولینس تیزی سے اپنی منزل کی طرف دوڑ رہی تھی۔ عقبی حصے میں عجیب سی بو کا احساس تھا۔ سرگوش نے سوچا کہ شاید یہ آکسیجن کی تیز بو ہے۔ وہ اسٹریچر پر دراز شخص کو گھور رہا تھا جس کو حد و حال اندھیرے کی لپیٹ میں تھے۔ اس کا کشادہ سینہ متحرک تھا اور اس کا زیرو بم سرگوش کے لیے بہت پرلطف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ انہیں ایک ایسے ہی آدمی کی ضرورت تھی۔ یہ شخص کئی مسائل کا حل ثابت ہو سکتا ہے، روشنی کر دو، اس نے عجیب آواز میں کہا۔ لیکن مجھ سے تو کہا گیا تھا کہ غیر ضروری اقامت میں عقبی حصے کو تاریخی رکھا جائے۔ روشنی کرو۔ سرگوش کا لہجہ ناخوشگوار تھا۔ صرف 1 منٹ کے لیے۔ سیاہ بالوں والے شخص نے قدرے ہچکچاہٹ سے ہاتھ بڑھا کر ایمبولینس کی چھت کا بٹن آن کر دیا اور اسی محدود سی جگہ میں تیز زرد روشنی پھیل گئی۔ سرگوش نے جلدی جلدی پلکیں جھپکائیں، پھر اس کی نگاہ شہزاد کے چہرے پر جم گئی۔ اس کے رخساروں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں بند تھیں، پپوٹے گھنی بھوؤں سے بڑی حد تک چھپے ہوئے تھے۔ اس کی جلد ہموار اور سفید تھی، صرف ٹھوڑی پر ایک چھوٹا سا داغ نظر آ رہا تھا۔ سرگوش نے دوبارہ پلکیں جھپکائی اور ایک بار پھر شہزاد کو گھورنے لگا۔ اس کا ذہن فوراً ہی بھٹک گیا۔ اب تک اسے جو قوانین پڑھائے گئے تھے یہ حرکت ان سب کے منافی تھی۔ یہ ایک غلط اور ناجائز حل تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی حل کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ جانتا تھا کہ اسٹریچر پر دراز شخص اگر کارآمد ثابت ہوا تو بہت سے دوسرے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے اور اس طرح اس سرزمین کے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے جنہیں وطن عزیز سے بے پناہ محبت ہے، اور قوم کا وجود خاک میں ملنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن ان سب کا انحصار صرف ایک شخص پر تھا، وہی شخص جو اس وقت اسٹریچر پر آنکھیں بند کیے گرد و پیش سے بے نیاز تھا۔ سرگوش جانتا تھا کہ شہزاد کی آنکھوں میں ذہانت کی بے پناہ چمک ہے۔ اس کا ذہن ماضی کے دھندلکوں میں بھٹک گیا جب اس نے پہلی بار شہزاد کی چمکدار آنکھوں کو دیکھا، لیکن اس وقت یہ آنکھیں گڈالی کی آگ برساتے سورج کی کرنوں سے چمک رہی تھیں۔ یہ شخص ایک درخت کے سائے میں لیٹا تھا۔ اس کا تعلق بحریہ کے ایک جنگی جہاز سے تھا۔ ان دنوں خود سرگوش اپنے ملک کے انٹیلیجنس میں تھا اور بحریہ کے 2 سپاہیوں کے ساتھ فوجی وردی پہنے ایک پہاڑی سے اتر رہا تھا۔ جنگ کسی فیصلہ کن مرحلے پر پہنچنے سے پہلے وقتی طور پر بند ہو گئی اور سرگوش چند دنوں میں واپس اپنے گھر جانے والا تھا۔ لیکن اس وقت سرگوش کے سامنے ایک اہم مشن تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں گڈالیوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنا رکھا تھا۔ یہ علاقہ ان کے مفتوحہ علاقے میں شامل نہیں تھا، بلکہ یہی گاؤں ان کے لیے منزل مقصود کی حیثیت رکھتا تھا۔ سرگوش کے ملک کی انٹیلیجنس اس گاؤں پر اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی تھی تاکہ اس مقام سے تمام ریکارڈ اپنے قبضے میں کر لے۔ خاص طور پر سے انہیں اس فہرست سے دلچسپی تھی جس میں فردوسیوں کے ہمدردوں کا تفصیل سے اندراج کیا گیا تھا۔ اگر اس ہیڈ کوارٹر پر براہ راست حملہ کیا جاتا اور ایک انچ آگے بڑھا جاتا تو گڈالیوں کو اتنی مہلت مل سکتی تھی کہ وہ اس ریکارڈ کو ضائع کر دیتے۔ جبکہ انٹیلیجنس کو صرف ان فہرستوں ہی سے دلچسپی تھی، اس لیے وقتی طور پر جنگ کو روک کر لائحہ عمل ترتیب دیا جا رہا تھا۔ سرگوش نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جس میں بحریہ کے چند آدمیوں کی مدد سے اس انداز میں حملہ کرنے کی تجویز تھی کہ گڈالیوں کو ریکارڈ ضائع کرنے کی مہلت نہیں مل سکتی تھی۔ اس نے یہ تجویز یونٹ کے کمانڈر کے سامنے رکھی تو اس نے محض اس بات میں سر ہلا دیا اور ان 2 آدمیوں کی طرف اشارہ کیا جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے بازوؤں سے جو تھیلے لٹکے ہوئے تھے ان پر MI کا نشان واضح طور پر نظر آ رہا تھا۔ یہ کیا ہے؟ سرگوش نے حیرت سے پوچھا تھا۔ ان تھیلوں میں تمہارا مطلوبہ ریکارڈ موجود ہے، کمانڈر نے سرسری لہجے میں جواب دیا۔ وہ ایک چھوٹے قد کا آدمی تھا جو جنگ کی ہولناکیوں میں بھی باقاعدگی سے شیو بناتا تھا اور اس کی وردی پر ایک بھی سلوٹ نظر نہیں آتی تھی۔ اس نے سرگوش کے مطلوبہ ریکارڈ کا تذکرہ اس انداز میں کیا جیسے اس قیمتی دستاویز یہ ہو تو اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ ہو۔ لیکن
میرے یہاں پہنچنے سے پہلے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تمہیں ہماری ضرورت نہیں، کمانڈر نے کہا۔ یہ ریکارڈ لو اور یہاں سے دفان ہو جاؤ۔ ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ بحریہ کے کمانڈر کا لہجہ سخت ہو گیا۔ سرگوش کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن پھر اس نے کوئی بات کیے بغیر بحریہ کے آدمیوں سے بیرپال کے بنے ہوئے تھیلے لے لیے اور ریکارڈ کی ورق گردانی میں مصروف ہو گیا۔ 20 منٹ تک وہ کاغذات کے حروف پر نگاہ گاڑے رہا، پھر اس نے بحریہ کے کمانڈر کی طرف نگاہ اٹھائی اور تعریفی انداز میں مسکرانے لگا۔ سرگوش نے اس فارم ہاؤس کی طرف دیکھا جہاں سے ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا۔ اس کی دیواروں پر گولی کا ایک نشان بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ تم اندر کیسے پہنچ گئے؟ کیا صرف سنگینیوں سے کام نکال لیا تھا؟ کمانڈر نے فولادی ہود کو دائیں ہاتھ سے عقب میں سرکایا اور کنپٹیوں کے بال کھجانے لگا۔ ہاں اور نہیں، اس کا لہجہ اب بھی اکھڑا اکھڑا سا تھا۔ کیا مطلب؟ سرگوش چونک پڑا۔ کمانڈر کے مبہم جواب نے اسے الجھن میں ڈال دیا تھا۔ ہمارے پاس ایک ایسا آدمی ہے جو ایسے ہی کارنامے سر انجام دیتا ہے۔ کیسے کارنامے؟ سرگوش کی حیرت اب بھی رفع نہیں ہوئی۔ یہی فارم ہاؤس والا معاملہ پیش نظر رکھو، بے کارنامہ اسی شخص نے سر انجام دیا ہے۔ کیا؟ سرگوش کا منہ حیرت سے پھٹ گیا۔ یہ شخص تنہا گڈالیوں کے ہیڈ کوارٹرز میں گیا تھا اور اس نے وہاں موجود تمام آدمیوں کو قتل کر دیا۔ بعض حالتوں میں ہم اس شخص کو وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں کئی آدمیوں کی قوت درکار ہوتی ہے، لیکن وہاں ایک سے زیادہ آدمیوں کو نہیں بھیجا جا سکتا۔ یہ شخص کسی نہ کسی طرح مطلب حل کر دیتا ہے اور ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ لیکن اس نے اتنی بڑی مہم تنہا کیسے سر کر لی؟ کمانڈر نے کندھے اچکائے۔ معلوم نہیں، میں نے کبھی یہ دریافت نہیں کیا کہ اس نے کوئی کام کیسے پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ مجھے صرف نتائج سے دلچسپی رہتی ہے۔ میرا خیال ہے اس شخص کو ایک خصوصی تمغہ ملنا چاہیے۔ کس سلسلے میں؟ کمانڈر نے پوچھا۔ وہ قدرے الجھن میں مبتلا نظر آ رہا تھا۔ اسی ریکارڈ کو حاصل کرنے کے سلے میں اور آدمیوں کو قتل۔ اس نے کتنے آدمیوں کو قتل کیا ہے؟ میرے خیال ہے اس وقت فارم ہاؤس میں 5 آدمی تھے۔ کمانڈر ابھی تک الجھن میں تھا۔ ہاں، 5 دشمنوں کو تنہا ہلاک کرنے اور اہم دستاویزات لانے کے لیے یہ شخص تمغے کا حقدار ہے۔ کیا صرف اتنے سے کام کا حقدار ہے؟ یقیناً، سرگوش نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ کمانڈر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، شہزاد ہمیشہ سے ایسے کارنامے سر انجام دیتا رہا ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اس بار اس کے معمولی سے کام کو اتنی اہمیت کیوں دی جا رہی ہے۔ اگر تم اسے انعام ہی دلوانا چاہتے ہو تو اس کا تبادلہ کرا دو۔ وہ تمغے قطعاً پسند نہیں کرتا۔ سرگوش حیرت سے کمانڈر کو گھورنے لگا۔ غالباً وہ اس کے انداز سے جھوٹ یا سچ کی تحقیق کرنا چاہتا تھا۔ کمانڈر کے لہجے سے جھوٹ کا ہلکا سا شائبہ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ شخص اس وقت کہاں ہے؟ سرگوش نے بے چینی سے اور تجسس سے پوچھا۔ کمانڈر نے سر کے اشارے سے بتایا، درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے۔ سرگوش نے گردن گھما کر اس درخت کی طرف دیکھا جس کے نیچے ایک ایسا شخص محو حواب تھا جس کا سینہ دوری کے باوجود خاصا کشادہ اور بھرپور نظر آتا تھا۔ اس شخص نے فولادی ٹوپی کو سر سے ڈھلکا کر آنکھوں پر ڈال رکھا تھا۔ سرگوش نے پلٹ کر بحریہ کے کمانڈر اور فارم ہاؤس کی طرف دیکھا، پھر درخت کے نیچے سوئے ہوئے شخص کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ چلتے چلتے اس نے کمانڈر کو تاکید کی کہ وہ اس دوران ریکارڈ کی نگرانی کرتا رہے۔ وہ خوابیدہ شخص کے قریب پہنچا، پھر فولادی ٹوپی کو اس انداز میں ٹھوکر ماری کہ بحریہ کے اس آدمی کا چہرہ زخمی نہ ہونے پائے۔ اس نے تھکے انداز میں پلکیں اٹھائیں اور سرگوش نے پہلی بار کسی شخص کی آنکھوں میں اتنی زبردست چمک دیکھی۔ تمہارا نام؟ سرگوش نے تحکمانہ لہجے میں پوچھا۔ تم کون ہو؟ جواباً پوچھا گیا۔ سرگوش نے اپنے کندھوں پر عہدے کی نشانات کی طرف اشارہ کیا۔ فی الحال تم مجھے ایک میجر سمجھ سکتے ہو۔ میرا نام شہزاد ہے جناب، بحریہ کے اس غیر معمولی شخص نے کونیوں کے بل اٹھتے ہوئے جواب دیا۔ لیٹے رہو، سرگوش نے نرمی سے کہا۔ کیا تم ہی گڈالیوں سے ریکارڈ حاصل کر کے لائے ہو؟ ہاں جناب۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ نہیں۔ کیا تم بحریہ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کچھ ایسی ہی بات ہے جناب۔ جہاں سے نکل کر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ میں جزیرہ فردوس کی پولیس میں بھرتی ہو کر کسی میز کے پیچھے بیٹھے بیٹھے جسم پر خوب چربی چڑھانا چاہتا ہوں۔ اچھے آدمی، تم وقت ضائع کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہو۔ تمہارا خیال درست ہے میجر۔ کیا تم نے کبھی انٹیلیجنس میں شامل ہونے کے بارے میں بھی سوچا ہے؟ کبھی نہیں۔ شہزاد کا جواب مختصر مگر حتمی تھا۔ کیا تم اس فورس میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ کبھی نہیں۔ کیا تم اپنا ارادہ بدل نہیں سکتے؟ کبھی نہیں۔ بحریہ کے اس فوجی کا لہجہ اس بار قدرے درست تھا۔ سرگوش نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ اس انداز تہاتب کو پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اس وقت وہ جس شخص کے سامنے کھڑا تھا اور عہدے میں اس سے کم تو تھا، لیکن اس نے جو کام سر انجام دیا تھا اس کی اہمیت نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ سرگوش ابھی تک حیران تھا کہ ایک تنہا شخص اتنا بڑا کارنامہ تنہا کیسے سر انجام دے سکتا ہے۔
تم جس محکمے میں شامل ہونا چاہتے ہو کیا وہ تمہیں بے حد پسند ہے؟ تمہارا خیال درست ہے میجر، بہرحال وہ ایک اچھا کام ہے، سرگوش نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ شکریہ جناب، شہزاد نے جواب دیا اور فولادی ٹوپی کو اٹھائے بغیر ہی دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سرگوش کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ یہ آخری موقع تھا جب سرگوش نے اس شخص کو آنکھیں بند کیے لیٹے دیکھا تھا۔ یہ بہت عرصے پہلے کی بات تھی اور سرگوش بہت عرصے تک انٹیلیجنس کے ساتھ وابستہ رہا تھا۔ اس وقت وہی شخص دواؤں کے زیر اثر اس کے سامنے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ سرگوش نے سیاہ بالوں والے شخص کی طرف دیکھ کر سر کو اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، بتی بجھا دو۔ اچانک ایمبولینس کا عقبی حصہ تاریک ہو گیا۔ سرگوش کو فوری طور پر کچھ دکھائی نہیں دیا، پھر آنکھیں آہستہ آہستہ اندھیرے کی عادی ہو گئیں۔ یہ ایک بہت قیمتی کتیا کا بچہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سرگوش نے کہا۔ تم نے ایک کارنامہ سر انجام دیا ہے، اس نے سیاہ بالوں والے شخص کی تعریف کی۔ شکریہ کہ تمہارے پاس ایک سگریٹ ہوگی، اس سے پہلے کبھی آپ کے پاس سگریٹ رہی ہے؟ تمہاری موجودگی میں مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سرگوش نے کہا اور دونوں ہنس پڑے۔ انسپکٹر شہزاد کے حلق سے ایک راہ سنائی دی اور وہ دونوں کا کہا دم توڑ گیا۔ وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہم نے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، سیاہ بالوں والی نے کہا۔ ہاں، سرگوش بڑبڑایا۔ یہ اب تکلیف محسوس کرنے لگا ہے۔ دونوں ایک بار پھر ہنس پڑے۔ پھر سرگوش یک سنجیدہ ہو گیا اور خاموشی سے سگریٹ کے گہرے کش لگانے لگا۔ اس کی نگاہ اب سگریٹ کے جلتے ہوئے گوشے پر جمی ہوئی تھی جو ہر کش کے ساتھ چمک اٹھتا تھا۔ چند منٹ بعد ایمبولینس ایک عام سی دو رویہ سڑک پر گھوم گئی اور پھر اندھیری سڑک پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ جب ڈرائیور نے رفتار کم کی تو سرگوش 5ویں سگریٹ پی چکا تھا۔ ڈرائیور نے عقبی کھڑکی کے شیشے پر دستک دی۔ کیا بات ہے؟ سرگوش نے پوچھا۔ فیلکرافٹ سر چند میل کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلتے رہو، سرگوش نے جواب دیا۔ جب ایمبولینس بحری پر آہستہ آہستہ چلنے لگی تو ان کا سفر کرتے ہوئے پورے 2 گھنٹے گزر گئے تھے۔ ایمبولینس کے رکتے ہی سرگوش عقبی حصے سے کود گیا۔ اس نے جلدی جلدی اطراف پر نگاہ ڈالی۔ آس پاس کوئی متنفس دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کہانی کا بقیہ حصہ جاننے کے لیے نینا وائس کو کر دیجیے سبسکرائب اور اس کے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔